اور میں سمجھتا ہوں کہ شام غریبہ دراصل جناب زینب کے کارناموں کی شام ہے۔ اسی وقت سے جناب زینب کے کارنامے تاریخ میں کہیں اشارتاً کہیں صراحتاً درج ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کی طرف بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، اور مدینے میں آپ تشریف لے گئے تھے یزید لعین کے گورنر کے بلانے پر، اس وقت سب سے پہلے جناب زینب تھی جنہوں نے فرمایا تھا بھیا تنہا نہ جائیے گا، اور اس کے بعد جوانان بنی ہاشم کو امام حسین کے ساتھ بھیجا، جس میں جناب عباس بھی تھے، جناب اکبر بھی تھے، اور دوسرے جوانان بنی ہاشم تھے۔ اس روز سے لے کر یعنی 28 رجب سے لے کر اور روز عاشوراء تک بار بار جناب زینب کا تذکرہ آئے گا، لیکن آقا حسین کے ساتھ شام غریبہ وہ شام ہے کہ جس شام اب حسین نہیں ہے ظاہری طور پر، اب تمام مصائب کا مقابلہ تنہا زینب کو کرنا ہے۔ اور کس طرح جناب زینب کبریٰ نے مقابلہ کیا ہے تاریخ میں مندرج ہے، تذکروں میں موجود ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔ کن کن واقعات کی طرف اشارہ کروں؟ کیا اس واقعے کی طرف اشارہ کروں جب عصر عاشور سید الشہداء ذبح ہو رہے تھے تو جناب زینب نے عمر ابن سعد کی طرف رخ کر کے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، رسول کا فرزند ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ یا جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس جملے کو یاد دلاؤں جب آقا حسین شہید ہو چکے ہیں، آقا حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں، آقا حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور جناب زینب آتی ہیں اور کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں اَأَنْتَ أَخِي، کیا تم میرے بھائی ہو؟ اور اس کے بعد ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرماتی ہیں اللہم تقبل منا هذا القربان، پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ یہ بات، یہ منظر کبھی کبھی میں ذکر کرتا ہوں ممبر سے۔ اللہ اکبر، کیا قوت صبر زینب تھی، کیا جناب زینب کے صبر کی قوت اور طاقت تھی کہ میں عرض کرتا ہوں کچھ ایسے امتحانات ہیں جو اللہ نے خاص اٹھا کے جناب زینب کے لیے رکھے تھے۔ یعنی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب تک زندہ رہے حیات ظاہری کے اعتبار سے، حضرت سید الشہداء نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کا سر قلم ہونے نہیں دیا۔ روایت مشہور ہے، جناب قاسم نے جب پکارا ہے اور امام حسین آگے بڑھے ہیں تو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کوئی شقی ہے جو سر مبارک کو قطع کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا وائے ہو تجھ پر میرے رہتے ہوئے، کیا یہ ممکن ہے کہ قاسم کا سر قلم کر لے؟ امام حسین تیزی کے ساتھ اس شقی کی طرف بڑھے، اس پہ حملہ آور ہوئے اور حضرت قاسم کے سر کو اپنی نگاہوں کے سامنے جدا نہیں ہونے دیا۔ مگر اللہ اکبر کربلا کی بیویاں، اللہ اکبر زینب، اللہ اکبر وہ لیلا اور وہ رباب، وہ ام فروا اور وہ ام الفاضل، جن کی نگاہوں کے سامنے ایک ایک کا سر قلم ہوا ہے۔ اس لیے کہ جناب سید الشہداء تمام بنی ہاشم کے لاشوں کو لا کر ایک خیمے میں رکھتے جاتے تھے۔ اس خیمے تک رسائی تبھی ممکن ہوئی دشمنوں کی جب سرکار سید الشہداء شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے اس خیمے میں داخل ہو کے ایک ایک شہید کے سر کو قلم کیا، اور یقیناً اس وقت ایک ایک بی بی دیکھ رہی تھی۔ یعنی لیلا کی نگاہوں کے سامنے اکبر کا سر جدا کیا گیا، ام فروا کی نگاہوں کے سامنے قاسم کا سر جدا کیا گیا، اون و محمد کے سر زینب کی نگاہوں کے سامنے جدا کیے گئے۔ اور کس قیامت کا وہ منظر رہا ہوگا جب ننھے
اصغر کا سر رباب کے سامنے جدا کیا گیا ہو۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے۔ جناب زینب کے کارنامے اس سے آگے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل ہیں، بلکہ شام کے بعد بھی جناب زینب کے کارنامے مسلسل ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شہادت سرکار سید الشہداء کے بعد جب شام غریبہ ہونے والی تھی تو اسی وقت وہ بھی قیامت ٹوٹی تھی کہ جب دشمنوں نے خیام حسینی میں آگ لگائی تھی، اور انداز یہ تھا آگ لگانے کا کہ ایک خیمے میں آگ لگائی پہلے، جب اس خیمے سے بیویاں دوسرے خیمے میں گئیں دوسرے خیمے میں آگ لگا دی گئی، جب اس خیمے سے تیسرے خیمے میں گئیں اس خیمے میں آگ لگا دی گئی، جب تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی بیویاں جناب سید سجاد کے خیمے میں اکٹھا ہوئیں، اور اس وقت جب آگ لگائی جا رہی تھی تو بی بی نے ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تم امام وقت ہو، کیا ہم سر برہنہ خیموں سے نکل جائیں یا خیموں میں جل کے مر جائیں؟ جناب سید سجاد کے لیے کتنی بڑی آزمائش کا موقع تھا۔ بحیثیت امام پہلا حکم دے رہے ہیں، اور وہ حکم یہ دے رہے ہیں اپنی ماؤں بہنوں اور پھوپھیوں کو کہ بے ردا خیموں سے نکل جائیں۔ پہلا حکم جو بحیثیت امام دیا ہے وہ حکم یہ دیا ہے کہ خیموں سے پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیموں سے نکل جائیں۔ بیویاں خیموں سے نکلیں، خود نکل گئیں، لیکن اس کے بعد پھر جناب زینب کا کارنامہ ہے۔ پہلے میں تجزیہ و تحلیل کرتا رہا ہوں، شاید جملے آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوں کہ یہ سوال کا انداز، کیا حکم جناب زینب جانتی نہیں تھیں؟ ضرور جانتی تھیں، مگر جناب زینب کو یہ اعلان کرنا مقصود تھا کہ ظالموں، دشمنوں، نور خدا کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں، دیکھو حسین شہید ہو گئے مگر امامت کا سلسلہ ابھی باقی ہے۔ میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں اور یہ گواہی دیتی ہوں کہ علی ابن الحسین امام وقت ہیں۔ جناب سید سجاد کی امامت کا اعلان فرمایا جناب زینب نے، اور اس کے بعد تمام بیویوں کو جب لے کے نکلی ہیں باہر، اب کوئی نہیں رہ گیا خیمے میں، تب بھی یہ روایت مشہور ہے، آپ سماعت فرماتے رہے ہیں، اور دشمنوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ غالباً حمید ابن مسلم کی روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا زینب بار بار جلتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتی تھیں، اور جب شعلے بھڑکتے تھے تو پیچھے آ جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا، بی بی آپ کی کون سی ایسی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے جسے لینے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آگ بھڑک رہی ہے، آپ اپنی جان بچائیں۔ بی بی نے غیظ و غضب کی نگاہ ڈالی، اور اب وہ جرأت پیدا ہو گئی کہ شعلے بھڑکتے رہے، بی بی بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر چلی گئیں، اور جب دیکھا کہ خیمے سے نکل رہی ہیں، دیکھا اپنی پشت مبارک پر علی ابن الحسین، آقا حسین کی یادگار، امامت کی یادگار امام وقت کو لے کر باہر تشریف لائیں۔ گویا امام نے امامت کا بھی اعلان کیا، امامت کی حفاظت بھی فرمائی۔ کتنے کارنامے ہیں زینب کے، کتنے کارنامے ہیں زینب کے۔ زینب بڑی صابرہ ہے، بہت قوی ہے زینب، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی بشری تقاضے کے تحت دل ٹوٹتا بھی ہے، اور بی بی زینب بے چین بھی ہوتی ہیں، مضطرب بھی ہوتی ہیں، مضطر بھی ہوتی ہیں۔ یہ اضطراب بی بی کا شام غریباں، کبھی شب عاشور ظاہر ہوا، کبھی شام غریباں ظاہر ہوا، اور کبھی شام غریباں گزرنے کے بعد آپ حضرات اندازہ کریں کس قدر بے چین ہوئی ہیں زینب، جب اسیر کر کے دشمن لے چلے ہیں اور اس طرف سے لے کے گزرے ہیں کہ جہاں پر عزیزوں کے لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ پہلے نگاہ پڑی جناب زینب کی بھتیجے سید سجاد پر، جناب سید سجاد کو دیکھا، اور دیکھا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ ایک مرتبہ خطاب کیا، بیٹے میں کیا دیکھ رہی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ روح تمہارے بدن سے جدا ہوا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں آپ انصاف فرمائیں، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے،
کس طرح صبر کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی سید سجاد نے یہ جملہ فرمایا، بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اب توجہ فرمائی نشیب کی طرف، اور جیسے ہی توجہ فرمائی خود بی بی سے صبر نہ ہو سکا، ناقے کے اوپر سے خود کو گرایا، بی بی کے ساتھ دوسری بیویاں بھی گریں، اور لاشِ حسینی تک پہنچ کر فریاد شروع کی، اور مدینے کی طرف رخ کر کے فریاد کی، سلام ہو نانا، آپ کے اوپر تو آسمان کے فرشتوں نے بھی نماز پڑھی تھی، یہ آپ کا بیٹا حسین ہے جو ریگے گر میں کربلا پر پڑا ہوا ہے، اور یہ بیٹا آپ کا خاک و خون میں غلطاں ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے دفن کرے، کوئی نہیں ہے جو اسے کفن پہنائے، کوئی نہیں ہے جو اس پر نماز ادا کرے۔ جناب زینب کبریٰ دیر تک گریہ فرماتی رہی ہیں۔ یہ تو 11 محرم کی بات ہے، لیکن بس ایک بات پر اس وقت گفتگو، یہ مختصر گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ آپ ماتم کریں گے، حق ہے آپ کو ماتم کرنے کا، فرض ہے آپ پر ماتم، اس لیے کہ جنہیں ماتم کرنا تھا انہیں ماتم کرنے نہیں دیا گیا، جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ آج شام، یہ شام غریباں، آقا حسین نے ایک خاص پیغام بھیجا ہے، اور وہ پیغام بھی زینب کبریٰ اور جناب سکینہ کی زبانی پیغام بھیجا ہے۔ جب جلتے ہوئے خیموں سے جناب سکینہ نکلی ہیں اور قتل گاہ کی طرف گئی ہیں، بابا کے قدموں پر سر رکھ کر، رخسار رکھ کر بی بی نے شکوہ کیا، گلہ کیا، فریاد کی، آہ و بکا کر رہی تھیں۔ بابا کے گلوئے بریدہ سے آواز آئی، کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، میری بیٹی صبر کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے۔ بیٹی یہ ایک پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دینا کہ جب بھی کبھی کسی شہید کی، کسی مسافر کی، کسی غریب کی موت کا تذکرہ سنیں، مجھے یاد کر کے گریہ کر لیں، اور جب بھی پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد رکھیں۔ میرا سلام پہنچا دینا میرے شیعوں تک، اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ میرا بابا پیاسا قتل ہوا، میرا بابا بھوکا قتل ہوا، میرا بابا غربت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔